السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ تو ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے بندوں تک اور خاص طور سے جو اس کے نبی اور رسول بندے ہیں ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچاتا ہے۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنا پیغام جو بھیجنا چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، اور اس بات پر یقین کرنا یا تسلیم کرنا اس بات کو، اگرچہ عقل آسانی سے اس شکل و صورت کو قبول نہیں کرتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں وحی پر یقین کرنا اور اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ اگرچہ یہ بات پہلے مشکل تھی، لیکن کچھ ایسی ایجادات ہوئی ہیں جن سے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی کی کچھ دو ایک مثال دینا چاہتے ہیں یہاں سے، کہ جب انسان اگر اس طریقے سے اپنا پیغام دوسرے انسان تک پہنچا سکتا ہے تو اللہ رب العزت جس نے انسان کو یہ عقل عطا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت کیوں نہیں ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے فَفِي التَّنْوِیمَةِ الْمَغْنَاطِیسی۔ تو ویسے تنویم، نوما یونوم، تنویم کے معنی ہوتے ہیں کسی پر نیند طاری کرنا یا بے ہوشی طاری کرنا۔ بے ہوش کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنویم کہا جاتا ہے۔ نوم سے بنا ہے یہ لفظ۔ المغناطیسی، تو مقناطیسی جسے کہیں گے اردو میں، مقناطیس۔ تو مقناطیسی طریقے سے انسان پر بے ہوشی طاری کی جاتی ہے، اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کچھ پیغامات دیے یا چھڑانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ علاج استعمال کیا جاتا ہے، مقناطیسی طریقے سے بے ہوش یا نیم بے ہوش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پیغام ان کو دیا جاتا ہے وہ آسانی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان کا دماغ، ان کا ذہن آسانی سے قبول کر لیتا ہے، ورنہ آسانی سے کسی چیز کا انسان کو یادی ہو جائے تو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بطور علاج ایسا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ جو نظام ہے یا طریقہ علاج ہے بے ہوشی کے، مقناطیسی بے ہوشی کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان تک پیغام پہنچاتا ہے۔ نجد انسانا عاجزا یقوی علی الایحاء الی انسان آخر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عاجز انسان، اسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے، قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے انسان تک پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیوں نہیں ایسا کر سکتا ہے؟ اور دوسری مثال کہتے ہیں وفی محطات الاذاعۃ یستطیع رجال الاعلام الموهوبون ان یوحوا الى نماذج من الناس، الى نماذج عدیدہ من الناس۔ اور محطات الاذاعہ، محطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو کہا جاتا ہے۔
تو محطات الاذاعہ کہا جاتا ہے جو ریڈیو اسٹیشن ہے یا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے جہاں سے مختلف قسم کی خبریں یا پیغامات نشر کیے جاتے ہیں، اور یہ پیغامات دنیا میں دور دراز علاقوں تک پہنچتے ہیں، اور بظاہر ان کو پہنچانے کے لیے کوئی کہہ لیجیے تار یا کوئی ظاہری چیز ہم کو نظر نہیں آتی کہ ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا خبر پڑھ رہا ہے، وہ آپ ہندوستان میں سن رہے ہیں، ہندوستان میں پڑھ رہا ہے، امریکہ والے اس کو دیکھ رہے سن رہے، اور بیچ میں ہمیں کوئی ایسی ظاہری چیز کنیکشن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک کوئی کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ وہ کنیکشن ہے لیکن غیر مرئی کنیکشن ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر انسان ایسا کر سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو خبریں نشر کرنے کے جو ادارے ہیں، جو اسٹیشن ہیں، یستطیع رجال الاعلام الموہوبون، وہاں سے کیا ہے، ذرائع ابلاغ کے جو ماہرین ہیں، اللہ نے جن کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی مختلف قسموں تک پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ما یشاؤون من الافکار والآراء، جو بھی افکار و نظریات وہ چاہتے ہیں دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں، وہ ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا اور کسی ذریعے سے پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ اذا کان ذالک کذالک، اگر یہ ایسا ہی ہے، اور ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، فإن ایحاء اللہ الی عبد من عبادہ، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے کسی بندے تک پیغام پہنچانا، اس بندے تک جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، لا یمنع العقل السلیم امکان وقوعہ، تو عقل سلیم اس کے واقع ہونے کے امکان کو رد نہیں کرتی ہے یا محال نہیں سمجھتی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اذا کان، لیکن کہتے ہیں اذا کان صاحب هذا العقل مؤمنا بقدرت اللہ سبحانہ وکمالہ، بشرطے کہ یہ صاحب عقل انسان رب العزت کی قدرت اور اس کے کمال قدرت پر کیا ہے، ایمان رکھتا ہو۔ تو ایک معمولی قسم کا انسان اگر اپنا پیغام غیر مرئی طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، تو کیا اللہ رب العزت اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے؟ ضرور پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا کہ وہی عقلاً ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سور الوحی، وحی کی بہت ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، انواع و اقسام ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ هناك سور للوحی حددتها الآیات الکریم والاحادیث الصحیحہ، تو وحی کی چند ایسی صورتیں اور شکلیں ہیں جن کی تعین قرآن کی آیات سے ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے۔ نورد بعضھا فیما یاتی، تو آنے والے سطور میں ان میں سے چند کو ہم کہتے ہیں، مؤلف کہتے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس میں وحی کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کی جانب سے پیغام کس کس طریقے سے آ سکتا ہے۔ کہا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ تو اس آیت میں وحی کی اللہ رب العزت نے تین شکلیں، تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ کہا کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله، تو سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ
کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ براہ راست کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کلام ہو سکتا ہے، یعنی اللہ رب العزت انسان کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو یہ بھی وحی کی شکل ہے، یا آگے آ رہا ہے کہ کوئی سچا خواب دکھا دے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یہ بھی وحی کی شکل ہے۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جا سکتا ہے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، اوٹ سے، آڑ سے، کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے صرف، تو اس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کلام کر رہا ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کو یہ ہو سکتا ہے کیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی قاصد کو بھیجتا ہے اور وہ قاصد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، انہو علی حکیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی 3 صورتیں ذکر فرمائی۔ وجاء فی الصحیحین عن اول بدء الوحی الحدیث الآتی، اور صحیحین میں وحی کی سب سے پہلے ابتدا کیسے ہوئی اس کے تعلق سے آنے والی حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے آئی، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی ہے وہ کیسے آئی ہے، وہ سچے خواب کی شکل میں آئی۔ نیند کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب دکھلائے گئے جو سچے خواب تھے، تو سچے خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول کے پاس وحی آیا کرتی تھی، یعنی جو خواب آپ دیکھتے تھے حالت نیند میں وہ سچے ہوا کرتے تھے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، تو اللہ کے رسول جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح سے آتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ فلق کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں، ضیاء، صبح کی روشنی کی طرح، یعنی سچا ہوا کرتا تھا، بالکل سچا خواب ہوا کرتا تھا وہ۔ تو وحی کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کو سچے خواب دکھلائے گئے، خواب میں کچھ باتیں اللہ کے رسول کو بتلائی گئیں جو ہونے والی۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب بنا دیا گیا خلا کو، یعنی تنہائی اختیار کرنے کو محبوب بنا دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول تنہائی اختیار کیا کرتے تھے، کہاں؟ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، تو غار حرا میں جا کر آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور وہاں جا کر آپ عبادت کرتے۔ تحنثا کی معنی اے تعبد فی، کتنی عبادت کیا کرتے تھے وہاں جانے کے بعد، کہتے ہیں، کہتی ہیں عائشہ، اللیالی ذوات العدد قبل ان ینسی الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنے سے پہلے کئی رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے۔ یہ ایک لفظ آیا ہے ای قبل ان ینزی، نزا سے مراد یہاں رجا ہے، قبل ان یرجع الی اہلی، تو اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے سے پہلے آپ کئی رات غار میں رہا کرتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے آپ تیار ہو کر جایا کرتے تھے، تھوڑا بہت جو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ثم يرجع الى خدیجہ فیتزود لمثلها، اور پھر اس کے بعد
آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے تھے، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، اور اتنی ہی راتوں کے لیے پھر آپ کچھ توشہ یا سامان وغیرہ کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے لے کر جایا کرتے تھے، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، یہاں تک کہ حق بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یعنی وحی آ گئی، جبکہ آپ غار حرا ہی میں تھے۔ کیسے آئی وحی؟ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، یعنی حضرت جبریل اللہ کے رسول کے پاس آئے، فَقَالَ اقْرَأ، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ آپ پڑھیں۔ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے پڑھنے والا نہیں ہوں؟ پڑھنا نہیں جانتا۔ ہاں جی، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں نے یہاں حدیث میں کیا ہے، معنوی تحریف کی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کو حد سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں آپ کی شان میں، ہاں وہ کہتے ہیں ما انا بقاری، حضرت جبریل حکم دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حکم کون کسے دیتا ہے؟ ہاں بڑا چھوٹے، ہاں، بڑا شخص چھوٹے شخص کو حکم دیتا ہے۔ تو کس کا مقام اونچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت جبریل کا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نبی کے صلی رسول اللہ کا علیہ وسلم۔ مقام اونچا ہے۔ چلیے، تو اللہ کے رسول کا مقام اونچا ہے تو حضرت جبریل کو کیسے یہ جرأت ہوئی آپ کو حکم دیں کہ آپ پڑھیں؟ یہ ادب کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول کی شان میں کیا ہو گئی؟ گستاخی۔ گستاخی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کے مقام مرتبے کو نظر انداز کر دیا اور سمجھا نہیں، انہوں نے حکم دے دیا کہ آپ پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جاؤ، میں نہیں پڑھتا۔ ہاں، تم اپنی حیثیت کو دیکھو، تمہاری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں نہیں پڑھتا، جاؤ کیا کر لو گے؟ ہاں جی، تو یہ معنی آگے والے بیان کیا حصے کا گیا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ آگے والے حصے کا کیا جواب دیتے ہیں وہ لوگ؟ فاخذنی فغتنی۔ بھئی ایسے لوگ نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، اپنا الو جہاں سے بھی سیدھا ہو جائے، ہے کہ نہیں، وہاں پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جبریل سے کہا کہ کسے حکم دے رہے؟ آپ اپنی حیثیت دیکھیں، مجھے دیکھیں، مجھے آپ حکم دے رہے، جاؤ نہیں پڑھوں گا میں۔ تو بہرحال یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں جو ہے غلو سے کام لیتے ہیں اور قرآن کی یا احادیث کی نصوص کی الٹی سیدھی منمانی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے حکم، جبریل نے کہا کہ آپ پڑھیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ قال فأخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد، تو اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ فأخذني، جبریل نے ان کو پکڑا، فغتني، غتا یغتو، ضربہ سے، غتا الشیء کہا جاتا ہے کسی چیز کو زور سے دبانا، نیچنا جس کو کہا جاتا ہے، ہاں، یا دبا کر نچوڑ دینا بھی جس کو کہا جاتا ہے۔
تو حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کو اتنی زور سے دبایا کہ آپ کو مشقت ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی. ثم ارسلنی، اور پھر حضرت جبریل نے چھوڑ دیا. فقال اقرا، اور کہا کہ پڑھیے. قلت ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. فغتنی الثانیۃ حتى بلغ منی الجوع ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقاری فاخذنی فغتنی الثالثۃ. تیسری دفعہ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کے دبایا. ثم ارسلنی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا. فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. تو یہ آیات حضرت جبریل لے کر آئے تھے، یہ پڑھوانا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلی وحی تھی. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، تو اللہ کے رسول جب واپس لوٹ کے آئے یہ آیات لے کر، رجع بها بهذه الآیات، یرجف فؤادہ، رجف القلب، رجف یرجف، رجف القلب کہا جاتا ہے دل پر گھبراہٹ طاری ہونا، دل کا بے قرار ہو جانا، دل کا گھبرانا. تو جب آپ واپس آئے تو آپ پر گھبراہٹ طاری تھی. فدخل علی خدیجہ، اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کے پاس گئے. فقال، اور کہا کہ زملونی زملونی. تزمیل کے معنی ہوتے ہیں چادر اٹھانا. ہاں جی، کپڑے میں کسی کو چھپا دینا، لپیٹ دینا، یا کپڑا اڑا دینا کسی کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چادر یا کپڑا کچھ اڑا دو، تاکہ آپ کے اوپر جو کیفیت ہے گھبراہٹ کی یا پریشانی کی وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کہ فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت جبریل. وَسَنُعَدِّدُ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِي يَكُونُ الْوَحْيُ عَلَيْهَا، اور مؤلف کہتے ہیں کہ ہم عنقریب وہ صورتیں شمار کرائیں گے جن کے مطابق وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے. کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ہم شمار کرائیں گے. تو دیکھیے انہوں نے شروع کیا وحی کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں. الاول یکون الوحی بالرؤیا الصادقہ، تو پہلی شکل وحی کی کیا ہے؟ سچا خواب. اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے کچھ چیزوں کا علم عطا کر دیتا ہے، خواب میں دکھاتا ہے، وہ سچی ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. وَذَلِكَ كَمَا فِي حدیث عائشہ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ قبل قلیل، تو تھوڑی دیر پہلے جو حضرت عائشہ کی روایت مؤلف نے ذکر کی اس کی جانب اشارہ کیا. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم، وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اور اسی کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اپنے بیٹے سے اسماعیل سے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لہذا اپنی رائے بتلاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی تھی. جو آپ کو خواب دکھایا گیا یہ سچا خواب تھا، جو یہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. اور دوسری شکل کہتے ہیں وَيَكُونُ الْوَحْيُ بِإِلْهَامِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَالَةِ الْيَقْظَةِ وَإِلْقَاءِ الْمَعْنَى فِي قَلْبِهِ من غیر ان یرى الملک،
تو دوسری شکل وحی کی یہ ہے الہام کے ذریعے سے وحی ہوتی ہے. الہام کا مطلب اعلام، خبر دینا. کب؟ فی حالت الیقظۃ، بیداری کی حالت. وَإِلْقَاءِ الْمَعْنَى فِي قَلْبِهِ، اور نبی کے دل میں معنی کا القاء کر دیا جاتا ہے، معنی پہنچا دیا جاتا ہے نبی کے دل میں، دل تک، بغیر اس کے کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھیں کہ کوئی فرشتہ یہ بات لے کر آیا ہے. تو نبی کے دل میں حالت بیداری میں اللہ تعالی کسی چیز کا معنی یا مفہوم ڈال دیتا ہے. تو یہ بھی وحی کی شکل، دوسری شکل ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. ایک روایت میں فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس آتا ہی ہے ان جبریل القا فی روحی، یہ الفاظ. تو روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام. تو حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کیا؟ انہو لن تموت نفس، کوئی کسی نفس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق دنیا میں پورا نہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق اس کا لکھا ہے وہ رزق اس کو مل کر رہے گا، کچھ بھی ہو جائے. جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے کسی کا لکھ دیا ہے اتنا دنیا میں مل کر رہے گا. اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اجمال، اجملہ فی الامر کہا جاتا ہے میانہ روی اختیار کرنا ہے کسی چیز کے سلسلے میں. تو کہا کہ اجملو فی طلب، طلب سے مراد ہے اے فی طلب الدنیا او فی طلب الرزق. تو رزق طلب کرنے میں یا دنیا طلب کرنے میں کیا کرو؟ میانہ روی اختیار کرو، اعتدال سے کام لو. تو اعتدال سے پہلے کیا ہوتا ہے، اعتدال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اعتدال تو درمیانی چیز ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں دنیا طلب کرنے میں کیا ہے، نہ تو انسان کو افراط کا شکار ہونا چاہیے کہ کتوں کی طرح سے دنیا پر ٹوٹ پڑے جس طرح سے ہو رہا ہے کہ نہیں، اور نہ ہی دنیا کے حاصل کرنے میں کیا ہے، انسان کوشش کر رزق حاصل کرنے میں، روزی کمانے کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے کہ نہیں جتنی لکھ دی اتنی تو مل رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تبھی بھی ملے گی، کوئی انسان کوشش نہ کرے اس کے لیے. تو دونوں چیزیں کیا ہے، قابل مذمت ہے. تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے روزی کے تعلق سے؟ محنت کرنا چاہیے سب کو. میانہ روی اختیار کر کے کوشش کرنی چاہیے، درمیانی راستے پر رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو وہی کہا کہ واجملوا فی الطلب. تو رزق یا دنیا طلب کرنے میں کیا ہے، اعتدال سے کام لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیز اس نے حرام قرار دی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ نہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے بغیر ہر چیز جو بھی ہے وہ میرے پاس آ جائے. یہ فکر، یہ سوچ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہاں
محل شاہد کیا ہے؟ ان روح القدس نفث فی روحی. تو حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کے دل میں یہ بات ڈال دی. یعنی وحی کی ایک شکل یہ بھی ہے جو بات بتلائی گئی کہ انسان کو اعتدال سے کام لینا چاہیے روزی روٹی کے سلسلے. اس کے بعد کہتے ہیں تیسری شکل وحی کی کہتے ہیں وَيَكُونُ بِتَكْلِيمِ النَّبِيِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب وَبِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ. تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی سے کلام کرتا ہے، لیکن کیسے؟ پردے کے پیچھے سے، بشکل مباشر، براہ راست، ڈائریکٹ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے. وَيَسْمَعُ النَّبِي الْكَلَامِ، اور نبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنتا ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں کما کلم اللہ سبحانہ موسیٰ علیہ السلام من وراء الشجر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا درخت کے پیچھے سے. کما نص علی ذلک القرآن، جیسا کہ قرآن نے اس بات کی صراحت کی ہے. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ اَن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. تو یہ وحی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام درخت کے باغ کے پاس پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو وادی کے دائیں جانب سے، دائیں کنارے سے آواز دی گئی، مبارک زمین میں درخت کی جانب سے. کیا آواز آئی؟ اے موسیٰ انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں جو ساری جہان کا رب. تو اس طریقے سے بھی وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے کسی نبی اور رسول سے. الرابع وَيَكُونُ بِتَكْلِيمِ النَّبِيِّ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيل. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، ذریعے سے. وَهَذِهِ السُّورَةُ لَهَا شَكْلَانِ، اور اس سورت کی دو شکلیں ہیں. یعنی چوتھی جو سورت ہے اس کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں. الشکل الاول، جبریل کے واسطے سے کیسے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے؟ پہلی شکل، ان یاتیہ الملک، نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے. ان یاتیہ الملک فی مثل سلسلۃ الجرس. تو سلسلہ یسلسل، سلسلتن کہا جاتا ہے گھنٹی کی آواز کو، یا گونج کو کہا جاتا ہے، گھنٹی کی آواز اور گونج. جیسے آج کل اور آسان سمجھنا ہو گیا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ میں کوئی میسج آتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، میسج کے لیے کوئی آواز آپ نے لگائی ہوتی ہے، تو آواز آتی ہے، اطلاع ہوتی ہے آپ کو کہ کوئی میسج آ گیا. تو کہتے ہیں جرس کے معنی گھنٹی، گھنٹی کی آواز کی شکل میں کیا ہے؟ فرشتہ آتا ہے نبی کے پاس. وَكَانَ أَشَدُّهُ عَلَيْهِ، اور وہی کی یہ شکل کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کتنی مشکل ہوتی تھی؟ حَتَّى إِنَّ جَبِينَهُ لَيَعْرِقُ، یہاں اتنی مشکل ہوتی تھی کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جائے گا. وَحَتَّى تَبْرُكَ رَاحِلَتُهُ، اور اگر آپ سواری پر ہوتے تھے تو سواری بھی کیا ہے؟ اس کے بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی تھی سواری. تو اتنی مشکل یہ صورت تھی. تبرکا، برکا یبرکو، کہ برک البعیر کہا جاتا ہے اونٹ کا بیٹھ جانا. تو کہتے ہیں کہ یہ شکل وحی کی کیا ہے؟ بہت مشکل ہوا کرتی تھی.
وقد جاء الوحی مرتن، اور کتنی مشکل ہوتی تھی اس کی مثال کے طور مزید وضاحت ہے کہ ایک دفعہ وحی آئی اللہ کے رسول پر اسی طریقے سے، وَفَخِذُهُ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذ زید بن ثابت، اور اس موقع سے اللہ کے رسول کی ران زید بن ثابت کی ران پر رکھی ہوئی تھی، فَثَقُلَتْ علی فخذ زید حتی کادت تردها، فثقلت، تو اللہ کے رسول کی ران کیا ہے، اتنی بوجھل، اس قدر وزن ہو گیا، کتنا، حتی کادت تردها، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بوجھ زید ابن ثابت کی ران کو کیا کر دے گا، ہاں توڑ دے گا، کچل دے گا۔ ربضہ یا ردو کے معنی کوٹنے کے ہوتے، پیس کر رکھ دے گا یہ بوجھ، اتنا شدید بوجھ تھا اس میں۔ تو چوتھی شکل تھی کہ جبریل کے واسطے سے وحی آتی ہے اس طریقے سے، جس طریقے سے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسی کی دوسری ایک اور شکل ہے جس کا تذکرہ مؤلف نے اس کے بعد کیا ہے۔ تو گھنٹی شاید ختم ہونے ہو گئی۔